अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। लीजिए जनाब, आज की एपिसोड भी तैयार है। आज मैंने मतलब कि रोज़ाना की निस्बत एपिसोड को थोड़ा लॉन्ग किया है, इसलिए सब अपना अच्छा रिव्यू दीजिएगा। जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई नावल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा आज की एपिसोड में सजल और उस्मान का बेस्ट सीन है, वैसे इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों को एंटरटेन करेगा। डॉक्टर हीरा और सजल की कंजर्वेशन बहुत कमाल की है। वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि मैं और अच्छा लिखने की कोशिश कर सकूं। चलें जी, बढ़ते हैं आज की एपिसोड की जानिब इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। नावल कैद इश्क, आज कलम मलिका बब्बर शेर, किस्त नंबर 71। तकरीबन 10 मिनट के बाद डॉक्टर हीरा डॉक्टर हिजाब के हमरा सजल के कमरे में दाखिल हुई। उस्मान ने तेज़ी से सजल के पाँव को अपनी गोद में से उठाकर बेड पे रखा और खड़ा हो गया। डॉक्टर हीरा और डॉक्टर हिजाब तेज़ी से सजल के करीब गईं। डॉक्टर हीरा ने सजल की दाएं हाथ की कलाई को अपने हाथ में मजबूती से थामते हुए उसकी नब्ज़ की रफ्तार को चेक किया, जो कि बहुत ज़्यादा मध्यम चल रही थी। उस्मान सर, इन्होंने नाश्ते में क्या खाया है और ये कहाँ पे थी? इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस लग रही है। आप इनका ख्याल क्यों नहीं रखते? मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ये पहले ही बहुत ज़्यादा वीक हैं, अब वॉमिटिंग की वजह से और ज़्यादा वीकनेस को महसूस करेंगी। डॉक्टर हीरा ने संजीदगी के साथ उस्मान बलोच से इस्तफसार किया था। उस्मान को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर हीरा को क्या जवाब दे। डॉक्टर हीरा, हम इनका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो चुकी हैं। अगर हम इनकी ज़िद पूरी ना करें तो ये चिड़चिड़ी हो जाती हैं और फिर गुस्सा करती हैं। आज सुबह इन्होंने नाश्ते में सिर्फ़ एक ब्रेड खाया है और उसके बाद से ये दोपहर का खाना बनाने की तैयारी में लगी हुई हैं। हमने बहुत बार मना किया, लेकिन ये मानती नहीं हैं। इनकी ज़िद मानने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता। पिछले 2 घंटे से ये मुसलसल किचन में मौजूद हैं। जब हम किचन में गए तब ये अपने सर को पकड़े हुए गिरने वाली थी। हमने बहुत मुश्किल से इन्हें गिरने से बचाया है। अगर हम वहाँ ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ये सोच के ही हमारी रूह कांप जाती है। उसके बाद हमने इनकी कमर को रब किया, जिसकी वजह से इन्हें वॉमिटिंग हुई है। थोड़ी देर के लिए ये होश में आई हैं, मगर फिर से बेहोश हो गईं। उस्मान ने सारी बात तफसील के साथ डॉक्टर हीरा के गोश गुजार की। उस्मान सर, आप थोड़ी देर रूम से बाहर जाएं, हमने इनको चेक करना है। अब की बार डॉक्टर हीरा की बजाय डॉक्टर हिजाब ने उस्मान को कहा तो उस्मान ने आईब्रो उचकाते हुए उन दोनों को देखा। क्यों? हमें क्यों बाहर जाना पड़ेगा? आपने इन्हें चेक करना है
تو ہمارے سامنے کریں، ہم باہر نہیں جائیں گے۔ عثمان کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی جو اس نے ڈاکٹر حجاب کو ٹکا سا جواب دیا۔ ڈاکٹر ہیرا نے بھی حیرت سے عثمان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ویسے عثمان سر، صرف آپ کی وائف سجل ہی ضدی نہیں، آپ بھی ضدی ہیں۔ یہ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے، بیوی بھی شوہر پہ ہی جاتی ہے۔ اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر حجاب نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا تو عثمان نے غصے سے ان دونوں کو گھورا، پھر خاموشی سے بنا کچھ کہے دروازے کی جانب بڑھا۔ 5 منٹ کے اندر اندر چیک کریں، جس طرح بھی آپ نے چیک کرنا ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو 1 منٹ بھی اوپر نہیں دوں گا۔ عثمان نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، جبکہ اس کی باتوں اور حرکتوں پہ ڈاکٹر حجاب نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈاکٹر حجاب ایک قابل گائنی ڈاکٹر تھی۔ وہ سجل کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہی یہ سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، اور ان کی توقع کے عین مطابق سجل پریگننٹ تھی۔ ہیرا، شی از پریگننٹ، 2 مہینے ہو چکے ہیں، مگر شاید کسی ڈپریشن کی وجہ سے بچے کی صحت پہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ورنہ ڈیلیوری کے وقت مسئلہ ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے کو کنسیو نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے مس کیریج کا خطرہ ہے۔ آپ ان کے شوہر کو اچھے سے سمجھا دیجیے گا۔ میں تو اس جیسے سڑیل انسان سے بالکل بھی بات نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر حجاب نے عثمان کے بیہیویئر کی وجہ سے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے ڈاکٹر ہیرا کی ہنسی چھوٹی۔ وہ اس کے پاس آئیں۔ آپ بہت کیوٹ ہیں ڈاکٹر حجاب، سچ میں، بالکل اپنے بھائی کی طرح کیوٹ اور غصے والی۔ ڈاکٹر ہیرا جو منہ میں آیا بول چکی تھی، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کہا ہے تو یکدم اس کی زبان کو بریک لگی۔ اوہ، اس کا مطلب آپ میرے بھائی کو بہت اچھے سے جانتی ہیں، ڈاکٹر حجاب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہیرا بلا وجہ ہی پریشان ہو چکی تھی۔ وہ اب سوچ رہی تھی کہ بات کو کیسے پلٹے، مگر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر حجاب، ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ کہ ڈاکٹر داؤد غصے والے ہیں، تو میں نے تو غصے والے ہونے کی وجہ سے آپ سے ملایا۔ ڈاکٹر حجاب بھی بہت سمجھدار تھی، ہیرا کے بات بدلنے کو سمجھ چکی تھی۔ کیا ہوا آپ دونوں کو؟ آپ کب آئیں ڈاکٹر ہیرا؟ سجل جو بیچاری بے ہوش تھی، مگر ان دونوں کی باتوں کی وجہ سے آخرکار خود ہی ہوش میں آ چکی تھی کہ ان دونوں کو تو ایک دوسرے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا مجھے کوئی میڈیسن دیں گی، میں خود ہی ہوش میں آ جاؤں۔ ڈاکٹر ہیرا اور ڈاکٹر حجاب دونوں تیزی سے سجل کی جانب پلٹی تھیں۔ سجل کو ہوش میں دیکھ کر وہ دونوں حیران ہوئیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ڈاکٹر حجاب تیزی سے سجل کی جانب بڑھی اور اس سے پوچھا۔ ڈاکٹر ہیرا بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ جی، مجھے کیا ہوا تھا؟
سجل بیچاری کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اسے ہوا کیا ہے۔ ابھی وہ کوئی اور بات کرتی اس سے پہلے ہی عثمان کمرے میں آ دھمکا تھا۔ عثمان کی جان اب ٹھیک ہے؟ اب کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ کیا ہو گیا تھا میری جان کو؟ عثمان ان دونوں ڈاکٹروں کو فراموش کیے سیدھا اپنی جان کے پاس پہنچا تھا۔ ڈاکٹر ہیرا اور ڈاکٹر حجاب دونوں مسکراتے ہوئے ایک سائڈ پہ کھڑی ہوئی۔ جی میں ٹھیک ہوں، سجل نے سرخ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ عثمان کے ڈاکٹر ہیرا اور ڈاکٹر حجاب کے سامنے اس طرح سے جان کہنے پر اسے بہت شرم آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ عثمان کچھ اور بولتا، ڈاکٹر ہیرا آگے بڑھی۔ عثمان سر، آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ باہر آئیں گے؟ ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ کی جان کے ریلیٹڈ ہی ہے۔ ڈاکٹر ہیرا نے آخر میں سجل کا حوالہ دیا تھا تاکہ عثمان چاہتے ہوئے بھی انہیں منع نہ کر پائے۔ عثمان نے اپنے دانتوں کو زور سے بھینچا، پھر گہرا سانس بھرتے وہ ان کے ساتھ باہر آیا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ڈاکٹر ہیرا نے کہا۔ عثمان ہونکوں کی طرح منہ کھولے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ واٹ؟ کس چیز کی مبارکباد؟ ڈاکٹر ہیرا، ہماری بیوی بیمار ہے اور آپ ہمیں مبارکباد دے رہی ہیں؟ آپ خود تو ٹھیک ہیں نا؟ عثمان کا تو جیسے طیش ہی آ گیا تھا ان کی بات پہ۔ عثمان سر، کیا آپ میری بات کو غور سے سن سکتے ہیں؟ کیا آپ میں اتنا اسٹیمنا ہے کہ میری بات کو سن سکیں بنا کچھ بولے؟ ڈاکٹر ہیرا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عثمان بار بار ان دونوں کو غصہ دلا رہا تھا۔ جی بولیں آپ، عثمان نے یہ کہتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں۔ میری بات غور، یہ میری بات لکھا گیا ہے، اس کو دوبارہ بعد میں کر دوں گا سب۔ میری بات غور سے سنیے گا۔ سجل کی ایج بھی کافی کم ہے اور اس کی کنڈیشن بہت زیادہ کریٹیکل ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن۔ ان کو بہت زیادہ آپ کی کیئر کی ضرورت ہے۔ آپ ان کا جتنا خیال رکھ سکتے ہیں اتنا خیال رکھیں، اگر آپ ان دونوں کی زندگی چاہتے ہیں تو۔ ڈاکٹر ہیرا ابھی بول رہی تھی جب عثمان نے ان کی بات کاٹی۔ واٹ؟ کن دونوں کی زندگی کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میری سجل بیمار ہے، آپ اور کس کی زندگی کی بات کر رہی ہیں؟ عثمان نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے بلوچ اپنے آگے کسی کی نہیں سنتے، ڈاکٹر ہیرا نے عثمان پر طنز کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر ہیرا، آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے سجل کو؟ عثمان نے ڈاکٹر ہیرا کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یور وائف از پریگننٹ، آسان لفظوں میں کہوں تو وہ ماں بننے والی ہیں آپ کے بچے کی۔ ریئلی؟ ہم باپ بننے والے ہیں؟ سچ میں؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ عثمان تو یہ خبر سن کے خوشی سے پاگل ہونے والا تھا اور اسی پاگل پن میں وہ اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو چکا تھا۔ بلوچ صاحب، ذرا ہوش میں رہیں، ہم دونوں ڈاکٹر ہیں اور یہ مجھے ڈاکٹر حجاب نے بتایا ہے کیونکہ وہ گائنی کے ڈاکٹر ہیں۔ اب اگر آپ کے شک و شبہات ختم ہو چکے ہوں تو آگے کی بات کر لیں۔
ڈاکٹر ہیرا نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت پہ ڈاکٹر حجاب کو ہنسی آ رہی تھی۔ رکے ڈاکٹر ہیرا، میں بتا دیتی ہوں باقی کی بات۔ ڈاکٹر حجاب آگے بڑھی۔ عثمان سر، آپ کو اب سے اپنی وائف کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کچھ باتیں ہیں تو طلاق، لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ ابھی کر لوں۔ اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو ہو سکتا ہے وہ بچے کو کنسیو نہ کر سکیں اور ان کا مس کیریج ہو جائے۔ دوسری صورت میں اگر وہ اس پروسیس سے گزر جاتی ہیں تو ڈیلیوری میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ انہیں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اللہ سے دعا اور ان کی کیئر ہے۔ ڈاکٹر حجاب نے عثمان کو ایک ایک بات واضح بتائی تھی، کچھ بھی اس سے چھپایا نہیں تھا۔ ان باتوں کو سنتے ہی عثمان کا دل ایک دم سے پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی دھڑکن سست ہو چکی تھی۔ سجل کی جان کو خطرہ تھا۔ یہ بات اس کو سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ اگر اسے سجل کی کنڈیشن کے بارے میں پہلے سے پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس طرح کا سٹیپ نہ اٹھاتا۔ اور دوسری بات، انہیں 2 منتھ ہو چکے ہیں پریگننٹ ہوئے۔ ابھی سے ان کا خیال رکھیں گے تو آگے جا کے مسئلہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر حجاب نے یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر ہیرا کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے عثمان سر، اللہ حافظ۔ ہم چلتے ہیں، جب بھی ہماری ضرورت ہو ہمیں کال کر دیجیے گا۔ سجل ہمیں بہت عزیز ہے، اس کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ ڈاکٹر ہیرا یہ کہتے ہی ڈاکٹر حجاب کے ساتھ وہاں سے چلی گئیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد عثمان اپنے کمرے میں واپس آیا۔ سجل بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہوا۔ تھینک یو سو مچ میری جان، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئی لو یو جانے عثمان۔ عثمان پیار و محبت سے لبریز لہجے میں کہتا ہوا ایک دم سے سجل کے اوپر لیٹا تھا، لیکن اس نے اس سب میں یہ احتیاط رکھی تھی کہ اس کا وزن سجل کے پیٹ پہ نہ پڑے۔ پھر وہ اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ گیا۔ میں آپ کی جان ہوں نا، اور آپ میری ہر بات مانتے ہیں، میری ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نے میری خواہش کو پورا کر دیا تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ وہ موبائل کو اپنے کان سے لگائے بول رہا تھا۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا اور پھر کال کٹ ہو گئی۔ کال کٹ ہونے کے بعد اس کے چہرے پر ایک جنونی مسکراہٹ نے سایہ کر لیا۔ اس کی آنکھوں سے، اس کے ہونٹوں سے، یا یوں کہا جائے کہ اس کے پورے چہرے سے ہی جنونیت جھلک رہی تھی۔ وہ اپنے ڈریسنگ روم کی جانب گیا۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور ڈارک میرون کلر کی شرٹ میں ملبوس تھا۔ کبرڈ سے اس نے ایک بلیک کلر کی ہوڈی نکالی اور پھر اسے بھی پہن لیا۔ اب کوئی اسے پہچان کر بھی پہچان نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس ہوڈی میں وہ بالکل بدل چکا تھا۔ پھر اس نے کبرڈ کا نچلا ڈرار کھولتے اس میں سے گن نکالی۔ گن نکالنے کے بعد اس نے آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ اس پر پھیرا اور اس نے اسے اپنی بلیک جینز کی پاکٹ میں رکھ لیا۔ پھر اس نے اپنا بلیک کلر کا ماسک اٹھایا اور اسے پہنا۔ خود کو مکمل طور پر تیار کرنے کے بعد
अब उसका रुख पोर्च की जानिब था। ये पोर्च काफ़ी बड़ा था, जहाँ हर तरह की ब्रांडेड गाड़ियाँ खड़ी थीं, मगर वो इन सब को छोड़कर ग्रीन कलर की हैवी बाइक की जानिब बढ़ा। उसने हेलमेट पहनते बाइक स्टार्ट की और फिर देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। इस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। सर्दियों की वजह से हर तरफ अंधेरा छा चुका था। वो दोनों गाड़ी में बैठे अपने घर की जानिब जा रहे थे। शाहवीर बार बार ज़ीमरा की तरफ देख रहा था, मगर ज़ीमरा को अब नींद ने घेर रखा था। उन्हें 5 घंटे गुजर चुके थे मुसलसल सफ़र करते हुए, और अब ज़ीमरा की बस हो चुकी थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सो जाती, मगर जैसे ही गाड़ी में उसे झटका लगता तो उसकी आँख खुलती और वो हैरत से इधर उधर देखती। मगर फिर शाहवीर को गाड़ी ड्राइव करते देख के उसे सारे मंजर याद आते और वो सुकून से दोबारा आंखें बंद कर लेती। शाहवीर बज़ाहिर तो गाड़ी ड्राइव करने में मगन था, मगर वो ज़ीमरा की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो कब से खुद पे कंट्रोल कर रहा था, खुद के जज्बात को सुलाने की कोशिश कर रहा था। दोपहर से शाम हो चुकी थी, रात के अंधेरे फैल चुके थे। अब उसे खुद पे कंट्रोल करना मुश्किल काम लग रहा था। वो ज़्यादा कुछ ना सही, लेकिन एक बार ज़ीमरा को अपने गले लगाना चाहता था। उसकी गाड़ी के शीशे ब्लैक कलर के थे, जिनसे बाहर का मंजर तो देखा जा सकता था, मगर बाहर खड़ा शख्स अंदर का मंजर नहीं देख सकता था। शाहवीर ने गाड़ी का रुख एक सुनसान सड़क की तरफ कर दिया। जहाँ कोई ज़ीरो मौजूद नहीं था। ज़ीमरा ने इस सुनसान रास्ते को देखकर डर की वजह से चीख मारी। उसकी चीख सुनते शाहवीर ने उसे घूर कर देखा। चीख क्यों रही है? जारी है। जी जनाब, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये कुछ इश्यूज़ की वजह से आज एपिसोड काफ़ी दिनों बाद अपलोड की है, तो माज़रत। लेकिन आप लोगों का जब रिव्यू नहीं होता, कोई रिस्पॉन्स नहीं आप लोग करते, तो दिल भी नहीं करता लिखने का। इसीलिए कहती हूँ अपना अच्छा रिस्पॉन्स किया करें, प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में जल्द मिलेंगे।